اتنی اور ایسی تعریف کی جاتی ہے جو اسے تمام عمر خراب اور گمراہ کرنے کے لیے کافی. پھر وہ میر و غالب اور منٹو تک کی برتری بھی محض اس لیے تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ بیچارے وفات پا چکے ہیں، اور جو آپ ہی مر چکا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا. افسانوں اور نثر پاروں کی پڑھت کتنی ہی منجھی ہوئی اور ادائیگی کتنی ہی تھیٹریکل کیوں نہ ہو، وہ آج کل کے مشاعروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مشاعرے میں 20-25 ہزار سامعین کی شرکت پر اب کسی کو تعجب نہیں ہوتا. اس کے برخلاف 5000 سامعین کو ناول یا انشائیہ سننے کی غرض سے ہانکا کر کے لانے کے لیے کم از کم 15,000 مسلح کانسٹیبل درکار ہیں، جو پوری طرح یعنی گیس، گولی اور گالی سے مسلح. حاشا وکلا، میں شاعری کے خلاف نہیں، شعر کا دلدادہ ہوں، اسی لیے مشاعروں میں نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ آج کل کے مشاعرے جن میں 25,000 سامعین ہوتے ہیں در حقیقت شو بزنس ہی کی ایک شاخ ہے، اور شاخسانہ بھی. اب مشاعروں کا مزاج، فضا اور تقاضے کچھ اور ہی ہیں. شاعری کا شمار اب نقل محفل اور تفریح بعد از طعام برائے تحلیل غذا. ایک زمانے میں شوخ ایئر ہوسٹسز کے بارے میں ایک فقرہ بہت مشہور ہوا تھا، ٹی، کافی اور می. حسن انتخاب کے اس امتحان کو پروین شاکر نے پوسٹ ڈنر آئٹم میں بڑی خوبی سے نظم کیا ہے. سین یہ ہے کہ میزبان خاتون انواع و اقسام کے کھانوں سے تواضع کرتی ہے، مہمان اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، آخر میں میزبان خاتون ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھتی ہے، شکریہ، اس پسندیدگی کا بہت شکریہ. اب یہ فرمائیں کیا پیش ہو، چائے، کافی کے شاعر. ہم نے ایک ایسے ہی انٹرنیشنل مشاعرے میں ایک بہت ہی حوصلہ مند نابینا شاعرہ کو ترنم سے غزل پڑھتے سنا ہے. ظاہر ہے ان کے نابینا ہونے پر کون اعتراض یا طنز کر سکتا ہے، لیکن اس کو کیا کیجئے کہ وہ تمام سامعین کو بالکل بہرا سمجھ کے شعر پڑھتی ہیں. ایسا ترنم روایتی ڈھول کی طرح دور ہی سے برداشت کیا جا سکتا ہے. پاس کا ڈھول صرف اس صورت میں سہانا لگتا ہے کہ آپ خود اسے بجا رہے ہیں. ایک اور شاعرہ ہیں جو اکثر بین الاقوامی مشاعرے لوٹتی رہتی ہیں. وہ ایسا لباس پہن کر آتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ان کے شوہر نابینا ہیں. اسی طرح دساور سے ایک معروف شاعر اکثر بلائے جاتے ہیں کراچی میں. وہ اپنی ہر غزل راگ میں گا کے سناتے ہیں، دھن بھی خود ہی کمپوز کرتے ہیں، چنانچہ بحر سے خارج مصرے کو سر سے بھی خارج کر دیتے ہیں. ساتھ ہی ہاتھ سے ایسے اشارے کرتے ہیں کہ شعر تہذیب سے بھی خارج ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ داد انہی کو ملتی ہے، اس لیے کہ اشارے سب کی سمجھ میں آ جاتے ہیں. اب وقت چونکہ تنگ ہے تو میں کچھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں.
10 बजने वाली, तो छोड़ के पढ़ता हूँ। मिर्जा एक इंटरनेशनल मुशायरे का आंखों देखा हाल बयान करते हैं। 7 समंदर पार से आए हुए एक शायर हाथ में ब्रीफ केस लटकाए माइक पर आए तो कलाम सुनाने से पहले कहने लगे कि हजरात माफ़ कीजिए, मैं एयरपोर्ट से सीधा चला आ रहा हूँ, लिहाजा सिर्फ कमीज़ और जीन्स पहने आ गया। शेरवानी इस ब्रीफ केस में है। इस पर पिछली सफ़ों से आवाज़ें आई, झूठ है झूठ है। एक आवाज़ आई, झूठे कहीं के। फिर एक निस्वानी आवाज़ आई, हट झूठे। एक शख्स जो तीसरी सफ में बैठा था उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, खोल के दिखाओ। इस मतालबे की तायीद में 15-20 नौजवान खड़े हो गए और कलाम सुनने से इनकार कर दिया। शायर ने आजिज आकर ब्रीफ केस खोला। इसमें से वाकई एक शेरवानी निकली, गो कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे अभी अभी घड़े में से निकाली। अब एक और शख्स जिसकी फ्रेंच कट दाढ़ी में चंद सियाह बाल चमक रहे थे और जो खुद शेरवानी पहने था, मुशायरा गाह के ऐन कल्ब में खड़े होकर चीखा, पहन के दिखाओ। इस मतालबे को 150-200 सामीन ने अपना लिया। नहीं सुनते, पहन के दिखाओ। इतने में किसी दिल जले ने तुकबंदी की जो मुशायरे की जिंगल बन गई। पहले शेरवानी, फिर शेरखानी, वरना छेड़खानी। अब हम इस शायर को शायर इमशब कहेंगे कि ये शब्द उन्हीं के नाम से मंसूब हुई। मुशायरा सदर और कंपेयर के काबू से अब बाहर हो गया था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सामीन खुद अपने काबू से बाहर हो चुके थे। उन्होंने शायर को शेरवानी समेत अपने सींगों पे उठा लिया। अगर जमीन उस वक्त शक हो जाती तो शायर इमशब शेरवानी समेत उसमें बरज़ाओ रग़बत समा जाती। सदर मुशायरा ने पहले तो हाज़रीन बेतमकीन को खामोश रहने की हिदायत की, फिर आदाब मुशायरा का लिहाज रखने की तलकीन करते हुए खुद सदर को हंसी आ गई। अब क्या था, एक भौचाल आ गया। शायर वापस जाने लगा तो सामीन इस पर भी राजी न हुए। बिलाखिर सदर ने कंपेयर के कान में कहा कि इनसे कहो जरा की जरा पहन के दिखा दें। शायर इमशब ने, ये वाकया है सच्चा, शायर इमशब ने शेरवानी पहननी शुरू की तो पेट के ऊपर वाले बटन लगाने में कुछ दिक्कत हुई। एक आवाज आई, छोटे भाई क्यों उठा लाए। घबराहट में बटन ऊपर नीचे लग गए और शेरवानी का एक पल्ला ऊंचा और दूसरा नीचा बेईमान की तराजू की तरह हो गया। किसी ने आवाजा कसा, एक बटन कम है। दूसरे ने इस्लाह की, नहीं, एक काज कम पड़ गया। शेरवानी पहनकर शायर इमशब ने मतला पढ़ने की कोशिश की, मगर तौबा कीजिए कौन काफिर सुनने के मूड में था। यके बाद दीगरे मोतरजीन खड़े होने लगे। शेरवानी पहन लिए, आदाब करो। दूसरा आवाजा लगा, उस्ताद तरन्नुम से हो जाए। ठेका लगा के शेरवानी उतार। अब हाजरीन का इस पर इसरार था कि शेरवानी उतार के पढ़ो, मगर अब वो किसी तौर शेरवानी उतारने के लिए तैयार नहीं थे। उधर लोग उन्हें रोस्ट्रम से नीचे भी नहीं उतरने दे रहे थे। बात दरअसल ये थी कि 1000 बार सुने हुए अशार सुनते सुनते लोग उकता गए थे। बूटिंग तो फकत लहू गर्म रखने का एक मजलिसी बहाना था।
5000 کا مجمع مشاعرے کو بھول چکا تھا اور اس کی تمام تر توجہ اور تفنن کا مرکز اب صرف اور صرف یہ شیروانی رہ گئی تھی جسے نہ اتارے بنے نہ پہنے بنے۔ شاعر امشب مسلی ملگجی اٹنگی شیروانی پہنے زندگی سے بیزار کھڑا تھا، گیا جب کہ اپنا ہی حلیہ بدل، کہاں کی ربائی کہاں کی غزل۔ اس کے بعد کوئی شاعر پڑھنے پر آمادہ نہ ہوا، مزاحیہ شاعر تک میدان چھوڑ گئے۔ بالآخر ایک شاعر نے ہمت کی مگر وہ بھی ہوٹ ہوا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ شیروانی پہنے تھا، لہذا اس سے کہا گیا کہ اتار کے سناؤ۔ زیادہ غوغا ہوا اور محفل مشاعرہ پھر درہم برہم ہوتی نظر آئی تو کمپیئر نے اسے مشورہ دیا کہ اتار دینے میں کوئی حرج نہیں، مشاعرہ بے کہا ہو گیا ہے، مگر وہ کسی طرح نہ مانا۔ اس نے شیروانی کے نیچے کچھ نہیں پہن رکھا تھا۔ بسا اوقات ہم ذاتی، مقامی اور ہنگامی مسائل میں خود کو بے طرح گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی منظر کو ایک ہی زاویے سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے دیکھتے ٹنل ویژن میں مبتلا ہو جاتے، یعنی ہماری نگاہ ذات کی سرنگ سے گزر کر ایک بہت ہی محدود و متعین بلکہ منجمد منظر پہ مرکوز ہو جاتی ہے، اور اسی نقطۂ کرب و بلا کو ہم دنیا کی واحد حقیقت اور کل کائنات سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لمحہ رواں کا ابتلا و انتشار ہمیں پھر از ازل تا با ابد پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جس شخص کی چنگلیا میں مہین سی پھانس بھی چبھ جائے، اس کے لیے تو دنیا کا سب سے اہم اور سنگین مسئلہ پھانس کی چبھن ہے جسے کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ شعر و ادب ہماری وہ پھانس تو نہیں نکال سکتے، ہاں درد اور چبھن سہنے کی تاب اور سکت ضرور بخشتے ہیں۔ ایسے میں علمی اور ادبی محفلیں تاریکیوں، تلخیوں اور باہمی قدورتوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مجلس فروغ اردو ادب لائق قصت مبارکباد ہے کہ اس نے ایسی محفلوں کی ایک صحت مند روایت اور اعلیٰ معیار قائم کیا جو ہر لحاظ سے قابل رشک ہے۔ عتیق صاحب کی بے لوث قیادت و اعانت اور مصیب الرحمان صاحب کی لگن اور انتھک محنت کے بغیر ایک دور افتادہ دیار میں اس پیمانے پر ادبی تقریبوں کے انعقاد کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس عزت افزائی کے لیے آپ سب کا اور اراکین مجلس کا بے حد ممنون ہوں۔ یہ تو تھا وہ مضمون کہ جو میں نے اس تقریب کے لیے لکھا تھا۔ اب آپ چاہیں گے تو تھوڑا بہت جستہ جستہ اور کبھی برجستہ آپ کو کچھ اور بیٹھ کے سنا دیں گے۔ خواتین حضرات، اردو زبان میں دو تین الفاظ پہلے صرف سنے تھے، ان کی گمبھیر ایک یکسانیت اور اثر پذیری کا احساس آج ہوا ہے۔ میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ لفظ ہے مسحور، مسرور اور مبہوت۔ یوسفی صاحب اپنے خیالات سے، اپنی جملہ ظرافت کاریوں سے آپ پر حملے بھی کر رہے تھے، آپ کو گدگدا بھی رہے تھے، آپ کو ہنسا بھی رہے تھے، اور میں یہ دیکھ کر انتہائی مسرور خود بھی تھا کہ آپ حضرات پوری توجہ، پوری لگن اور پوری یکسوئی کے ساتھ انہیں سن رہے تھے۔ تو
جیسا کہ یوسفی صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ نشر مقرر کے لیے ایک مرتبہ پھر تازہ دم ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی طرف سے درخواست کروں گا کہ جلوہ جانانہ ایک ایسی جھلک دکھلا ارمان بھی رہ جائے حسرت میں نکل جائے. آپ اپنی سہولت سے بیٹھ کر ارشادات سے عمل منسوخ کریں. میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو بھی سہولت رہے گی. چھوٹے سے اقتباسات آپ کو سناتا ہوں. ایک گانے والی تھی، بلکہ ہیں اللہ نے سلامت رکھے، تصور خان. وہ ایک خاص انداز سے اپنی ناک سکیڑتی تھی جس کی نقل کرنا بہت مشکل ہے، خصوصاً مردوں کے لیے. ان پر ایک پیرا سنیے. آپ سب واقف ہیں، یہ کچھ 6 سال پہلے لکھا تھا، آپ سب واقف ہیں کہ مخدوم آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سب واقف ہیں کہ حضرت مولانا کوثر نیازی اپنے کلام اور تحریر و تقریر میں 1000 حلاوتیں گھول دیتے ہیں. یادش بخیر آج سے 15-16 برس ادھر جب پری چہرہ تصور خانم ان کا کلام پکے راگ میں گانے کی کوشش کرتی تھی تو نہ کلام سمجھ میں آتا تھا نہ راگ، بس چہرہ سمجھ میں آتا تھا. پھر جب وہ ٹی وی پر اپنے مخصوص سیکسی انداز میں ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی ناک سکیڑتی تھی تو وہ جان ہی تو نکل جاتی تھی. ہمارا مطلب ہے مولانا کے کلام کی. بار بار ناک سکیڑنے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف شعر کا مطلب بلکہ مرد حضرات کا مطلب بھی سمجھ اور سمجھا کے گا رہی ہے. گھروں میں ٹی وی دیکھنے والی ان پڑھ بیویاں تک موصوفہ کا مطلب سمجھ جاتی تھی اور ٹی وی سیٹ کے پاس سے اپنے شوہروں کو پرے ہٹا دیتی تھی. اگر حکومت کے معاملات میں ہمارا کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم اس باکمال خاتون کو ایک تمغہ اس کارنامے پر دلوا دیتے کہ وہ واحد خاتون ہے جس نے ناک کو سیکس کے اظہار یعنی بطور آلہ تسخیر ناظرین اور جنسی جذبے کے نکاس کے لیے پہلے استعمال کیا. اب آپ کو دوسرا اقتباس چھوٹا سا سناتا ہوں. یہ ڈاکٹروں کا ایک اینول فنکشن تھا اور پاکستان فزیشین سوسائٹی کا، اس میں پڑھا تھا تھوڑا سا. میڈیکل سائنس سے میری واقفیت ان امراض تک محدود ہے جن میں مبتلا رہا ہوں، جو میرا دل دہلانے کے لیے بہت کافی ہے. پرانا مقدمہ باز آدھا وکیل ہوتا ہے اور دائم المرض آدمی پورا ڈاکٹر. بایولوجی بھی کبھی میرا مضمون نہیں رہا. میرا تعلق تو اس بھولی بھالی نسل سے ہے جو خلوص دل سے سمجھتی ہے کہ بچے بزرگوں کی دعا سے پیدا ہو جاتی ہے. یہ نسل اپنے کرتوت کو بزرگوں کی کرامت سمجھتی ہے اور کثرت آبادی سے پیدا شدہ مسائل کو نعوذ باللہ فضل الہی سے منسوب کرتی ہے. اس زمانے میں وہ ہمارے زمانے میں فلموں تک میں یہ حال تھا کہ اول تو بوس و کنار کی منزل آتی ہی نہیں تھی،
لیکن اگر پبلک کے تقاضے سے کوئی نازک مقام آ ہی جائے تو وہیں سین کاٹ کر اسکرین پر سفید کبوتروں کا ایک جوڑا دکھا دیا جاتا ہے جو ایک دوسرے کی چونچ سے چونچ ملائے بیٹھا ہوتا تھا۔ یقین جانیے ہماری ساری نسل ان دو کبوتروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی۔ لندن میں، یہ لندن میں لکھا تھا میں نے، لندن میں جہاں ہم 10 سال سے مقیم ہیں، فلم یا ٹی وی پر رات گئے کوئی ایسا ویسا سین دکھا دیتے ہیں تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے میں کیوں نہیں دکھایا۔ ایسے موقع پر اپنی طرف کے بھولے کبوتر پوری طرح یاد آتے ہیں۔ ان انگریزوں کو تو ڈھنگ سے محبت کرنا بھی نہیں آتا، پیار اور فرسٹ ایڈ میں تمیز نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے جیسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسسیٹیشن دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح صرف تخمی آم چوسے جاتے ہیں۔ ہماری فلموں میں آج بھی اگر غلطی سے ہیرو کا کرتا بھی ہیروئن کی انگلی کو چھو جائے تو وہ گز بھر اونچی چھلانگ لگا کے چیختی ہے، جان کر لئی بے ایمانہ، اور نزدیک ترین درخت کے تنے سے بغلگیر ہو جاتی ہے۔ پھر ہیرو انگلی پکڑتے پکڑتے انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ پھر انگریزی محاورے کے مطابق دے lived happily ever after، لیکن اسپین کی فیری ٹیلز میں اس صورتحال کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پھر وہ دونوں پرمسرت زندگی گزارنے لگے اور روزانہ تیتر کھانے لگے۔ اب میں چھوڑ دیتا ہوں اور تھوڑا سا پہلے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے سائنس نہیں پڑھی، اس زمانے میں اس کا فیشن بھی نہیں تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ جو لڑکے فارسی اور شعر و شاعری میں نالائق ثابت ہوتے ہیں وہ سائنس لے لیتے ہیں۔ بایولوجی، ہیومن بایولوجی اور اناٹمی کی جو تھوڑی بہت معلومات ہمیں بچپن میں تھیں وہ تمام تر محلے کے بزرگوں کی گالیوں سے کشید کی گئی۔ صاحب گالیاں کیا تھیں؟ بس سلیس اردو میں گریز اینٹمی کا نقشہ سے کھینچ دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں انگریزی گالیاں دودھ پیتے بچوں کی غاؤں غاؤں معلوم ہوتی ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، فرماتے ہیں آدمی کیسا ہی حق زبان ہو، گالی، گانے اور گنتی کے لیے اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات اپنی رپورٹیں اور خطبات انگریزی میں لکھتے ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نوٹ ہمیشہ اردو ہی میں گنتے ہوں۔ اب تھوڑا سا آپ کو اکیڈمی آف لیٹرز، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں ایک مضمون پڑھا تھا، اس میں سے ایک پیرا سناتا ہوں۔ یہ پریس کے بارے میں ہے، پریس کی آزادی کے بارے میں۔ ان حالات میں ہمارے ضمیر تو خیر کیا صاف ہوں گے، ہمارا تو مافیوز ضمیر تک صاف نہیں۔ ذرا غور سے دیکھیں تو کھلے گا کہ سچ بھی ہم اس طرح اٹک اٹک کر بولتے ہیں گویا جھوٹ بول رہے ہیں۔ بری بات کو بری بات کہتے ہوئے ہماری زبان اور قلم لڑکھڑانے لگتا ہے، چنانچہ ایک دوسرے کی تعریف و ستائش بھی میں ہمیں عافیت نظر آتی۔ استاد ذوق کے بارے میں مشہور ہے کہ بادشاہ کی تعریف میں وہ ہر قصیدے اور مدحیہ اشعار کے بعد ایک لوٹے سے خوب کلیاں کرتے تھے۔ ہم پر تو غسل واجب ہے۔
پریس کے بعد میں خواہ وہ گٹر پریس ہو یا غیر گٹر پریس، ایک بات گوش گزار کرتا چلوں، ہمارے ہاں پریس پہلے زبابندی میں مبتلا تھا، اب ہمیں آزادی ملی ہے تو رسمی قیود کو بار بار توڑ کر اور ایک دوسرے کے چٹکی لے کر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں۔ جو بچہ پہلے پہل کھڑا ہونا اور چلنا سیکھتا ہے وہ اتنا ایکسائٹڈ یعنی جوش میں بھرا ہوتا ہے کہ جو کام بیٹھ کے کرنے کا ہوتا ہے اسے بھی کھڑے کھڑے ہی انجام دیتا ہے۔ زبان کھلتے ہی کھل کر لکھنے کا شوق میں اگر قلم کھل کھیلنے پر اتر آئے تو یہ مقام حیرت کا نہیں، مایوسی امید افزا کا ہے۔ صرف مانی تھی حیات بندے قبا، کھلنے تلک پھر تو وہ جانے حیا، ایسا کھلا ایسا کھلا۔ آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے، میں آخری آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ورنہ جی تو نہیں چاہتا کہ میں نہیں تو چاہتا ہے سناتے ہی رہوں، مگر لازمی ہے۔ یہ ایک ایسے صاحب کا قصہ ہے جو کراچی میں پہلی بار تشریف لائے، بہت ضعیف العمر تھے اور بہت غصے ور آدمی تھے۔ انہیں کراچی بالکل پسند نہیں آیا اور صرف اس جگہ کو یاد کرتے رہے جسے چھوڑ کے آئے تھے اور جس نے انہیں کبھی کچھ نہیں دیا تھا۔ پہلی نظر میں قبلہ نے کراچی کو اور کراچی نے ان کو مسترد کر دیا۔ اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے، شکایت کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، حضرت یہ کراچی کے مچھر ہیں یا مگر مچھر؟ کراچی کا مچھر DDT سے بھی نہیں مرتا، صرف قوالوں کی تالیوں سے مرتا ہے، یا غلطی سے کسی شاعر کو کاٹ لے تو باولا ہو کر بے اولادہ مرتا ہے۔ نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی۔ کراچی کے مچھروں کا شجرہ نسب کئی نمرودوں کے واسطے سے اسی مچھر سے جا کے ملتا ہے۔ اور صاحب ذرا کراچی والوں کی زبان تو ملاحظہ فرمائیے، میں نے پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پٹے والے کو پکارتے سنا تو میں سمجھا اپنے کتے کو بلا رہے ہیں، معلوم ہوا یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں۔ یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ پھڈا اور لفڑا ہوتا رہتا ہے۔ ٹوکو تو کہتے ہیں اردو میں، اس صورتحال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ بھائی میرے اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے۔ بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ میر تقی میر اونٹ گاڑی میں منہ باندھے بیٹھے رہے، اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی ہے۔ میر صاحب اگر کراچی میں ہوتے تو بخدا ساری عمر منہ پہ ڈھاٹا باندھے پھرتے، یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سا بھیس بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے۔ اب ٹونک والوں کو امرود کو سفری کہتے تو ہم نے بھی سنا تھا، یہاں امرود کو جام کہتے ہیں، اور اس پر نمک مرچ کے بجائے صاحب لگا دیں تو اس سے مراد نواب صاحب لسبھیلا ہوتے ہیں۔ اپنی طرف یعنی وہ ہندوستان کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ ٹوریا ہوا کرتا تھا۔ یہاں کسی ترکیب سے 10-12 جنے ایک گھوڑے پر سواری گانٹھ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں۔ میں 2 دن لاہور رکا تھا، وہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے منہ کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرا منڈی کہلاتی ہے۔ ارے صاحب اب یہاں ایک نیا فیشن چل پڑا ہے، گانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو قلمکار کہتے ہیں۔ میں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے، قلم اور گلے سے یہ کام ہرگز نہیں لیا جاتا۔
میں نے لالو، یہ انہی کا بیان جاری ہے بڑے میاں کا، میں نے لالو کھیت، بہار کالونی، چاکی واڑا اور گولی مار کا چپا چپا دیکھا ہے۔ 14-15 لاکھ آدمی، اس میں نوٹ ہے اخبار والے اب آدمی کو آدمی کہنے سے شرماتے ہیں، افراد اور نفوس کہتے ہیں۔ 14-15 لاکھ آدمی ضرور رہتے ہوں گے، لیکن کہیں کتابوں اور اطریات کی دکان ایک بھی نہ دیکھی، کاغذ تک کے پھول نظر نہیں آتے۔ کانپور میں ہم جیسے شرفاء کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی۔ حضور والا کراچی میں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے۔ بھر پائے ایسی بزنس سے مانا کہ روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے، مگر سبھی کچھ تو نہیں۔ زر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے، تسلیم، مگر جب یہ خود سب سے بڑی حاجت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہوگی۔ واللہ یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ سنتا ہوں یہاں کے بازار حسن یعنی نیپیر روڈ اور جاپانی روڈ پر شبزادیاں اپنے اپنے درشن دریچوں میں لال بتیاں جلتے ہی خانچے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ تو وہی مسل ہوئی کہ اوچھے کے گھر تیتر، باہر باندھوں کے بھیتر۔ جمہوریہ اسلامیہ کی، یہ سن 55 کی بات ہے، جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار انہیں کچھ نہیں کہتی، لیکن کسی طوائف کو، یہ اس زمانے کا قانون تھا، اب نہیں ہے، لیکن کسی طوائف کو شادی بیاہ میں مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ متعلقہ کو دینی پڑتی ہے۔ رنڈی کو پرمٹ راشن کارڈ پہ ملتے ہم نے یہیں دیکھا، نقد عیش اندک طلب نہ ملا تو کس کام کا؟ درشنی منڈیوں میں درشنی ہنڈیوں کا کیا کام؟ مرزا عبد الودود بیگ اس صورتحال کی کچھ اور ہی تعویل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ طوائف کو تھانے سے NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پولیس پوری طرح اطمینان کر لے کہ وہ اپنے دھندے پر ہی جا رہی ہے، واز سننے نہیں جا رہی۔ ایک دن قبلہ فرمانے لگے، ابھی کچھ دن ہوئے کراچی کی ایک نامی گرامی طوائف کا گانا سننے کا اتفاق ہوا، اما اس کا تلفظ تو چال چلن سے بھی زیادہ خراب نکلا۔ ہائے، ایک زمانہ تھا کہ شرفاء اپنے بچوں کو ادب آداب سیکھنے کے لیے لکھنؤ کے چوک کی طوائفوں کے کوٹھوں پر بھیجتے تھے۔ اس بار میں بھی مرزا سویزن سے کام لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ طوائفوں کے کوٹھوں پر تو اس لیے بھیجتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت اور گھر کے ماحول سے بچے رہیں۔ میرے خیال میں اب مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے، 10:15 بج رہے ہیں۔ میں آپ سب اچھا ایک پیرا سن لیجیے، آپ کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں۔ حضرات جو اس میں لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں۔